ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اجیب دعوت الداعی اذا دعان اعوذ باللہ من الشیطان اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا به لعلهم یرشدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل اللهم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت وارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه ليفعل ما يشاء ولا مکرہ له رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے۔ اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ 7 سمندر اور بھی آ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم روح چمن روح صنم روح زمانہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات ذی وقار، وقت 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا راستے میں، تو اس وجہ سے میں انشاءاللہ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نا جو چیزیں آپ کو انشاءاللہ آج سکھا کے جاؤں گا اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے گا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، اور دعا کے آداب میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ دعا کیا کریں نا تو عاجزی انکساری خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کیسے کرنی چاہیے؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے فقیر ہیں، مانگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں منگتا جب کسی سے مانگنے کے لیے جاتا نا، فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ ہم سے ذرا ترلے سے مانگے، اوے پیسہ ڈال کہنا جا کام کر ایک تو میں تینوں پیسے دوا تو ماما لگ رہا جا اچھا اللہ دے فقیر اسی، اور وہ ہمارا مانگتا نہیں ہے، مانگتا نا ہم سے، ہم اسے فقیر کہلاتے ہیں۔ لیکن وہ یہ لیزر کون چلا رہا ہے مسجد کے اندر؟ اچھا وہ جو اللہ کے در کا فقیر، کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، خلاق عالم، فرمایا فاطر السماوات والارض، اور تمہیں پہلے پیدا کرنے والا، سب سے پہلے پیدا کرنے والا اللہ، ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ اور جب اس کے در میں جایا کرو نا، عاجزی انکساری اور ایک فقیر بن کے جایا کرو، اور فقیر بن کے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے ایک فقیر بن کے اپنے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کی دعا کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتائے تھے، جس میں بتایا تھا کہ اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک تمیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دعا کو 2-3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو کیا کرتے تھے، اور اس میں حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ دعا کے اندر درود نہیں نہ بھیجیں گے تو وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی، وہ دعا نہیں قبول ہوتی۔ اور اس کے بعد دعا کا اختتام بھی
اسی پہ ہونا چاہیے، اللہ کی حمد پر اور درود پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ ہاتھوں کو اپنے منہ پہ پھیرتے. اب یہ جو ہاتھوں کو ہم اپنے منہ پہ دعا کے بعد پھیرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسے دعا کو پھیرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں. اب جب نماز کے بعد امام صاحب جماعت کروا کے پیچھے آپ کی طرف منہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اور دعا پہ کیا کرنا، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کے طریقوں میں سے طریقہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہ کی اور قطع رحم کی دعا جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کیونکہ وہ قبول بھی نہیں ہوتی. ہم اپنے کسی بھائی کے لیے قطع رحمی کے لیے، ظلم کے لیے دعا کریں، وہ بھی دعا نہیں قبول ہوتی. اور گناہ کے لیے دعا کریں جو جائز کام نہیں ہے، وہ بھی نہیں دعا قبول ہوتی. جو آج بات آپ کو بتانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم غلطی کرتے ہیں، مجھ سمیت سب غلطی کرتے ہیں دعا کے اندر. ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلا یقل، جب دعا کرو نا تو یہ مت نہ کہو، یہ نہ کہو، کیا نہ کہو، فرمایا اللہم اغفر لی ان شئت وارحمنی ان شئت وارزقنی ان شئت ولیعظم مسئلتہ انہ لا یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، کہ اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، اللہ تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو رحم کر دے. کیا دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کئی لوگ نا پوتے چنگے بن جاندے ہیں، پوت چنگے بن جاندے ہیں، پوتے نیک بن جاندے ہیں. اللہ تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو رحم کر دے، تو چاہے تو روزی دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کہنا نہیں چاہیے. اللہ چاہے، اللہ کو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرضی، وہ تو چاہتا ہے، سب کچھ تو وہی چاہتا ہے. اس کے پاس تو خزانے کے اتنے وسیع خزانے ہیں اس کے پاس کہ فرمایا ساری کائنات کو نوازا، جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی، آسمان زمین بھی بنا دی، ساری دنیا کو نواز کے بھی نا اس کے خزانے میں پتہ کتنی کمی ہوتی ہے. جس طرح ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈال کے باہر نکالتے ہیں نا، کوئی سمندر کو فرق پڑتا ہے؟ سب کو دے دو، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور اس کو کیا کہتے ہوئے ہو، اللہ تو چاہے تو معاف کر دے. یہ کوئی طریقہ ہے تمہاری؟ تم اللہ کو کہ اللہ تو ہی چاہتا ہے، مرضی تیری، اللہ تو مجھے معاف کر. یہ چاہ کا لفظ نکال دو. اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں رزق دے، اللہ تو ہمیں رزق دے، اور اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ سے نہ کہا کرو. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو دعا تھی، کہ جو امی عائشہ نے دعا سکھائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو دعا سکھائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، بہت دعائیں مانگتے رہتے تھے. امی عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تو یہ دعا مانگا کر. کون سی دعا ہے؟ بہت کم لوگوں کو آتی ہوگی، اور مجھے بھی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آئی ہے. بولے میرا دل کر رہا تھا کہ میں آؤں تو سب سے پہلے آ کے نا یہاں دعا لکھوں، لیکن پھر آج کچھ لیٹ بھی ہو گیا، تو اس وجہ سے انشاءاللہ آج انشاءاللہ لکھ دیں گے، یا حاجی صاحب پیچھے سے لکھ لیں گے، اگلے جمعے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کو لازمی یاد کینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی اللہ سے دعا کرتے تھے؟ ایسی دعا جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. اور یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امی عائشہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی ساری بلائی کی دعا مانگتا ہوں، سب کچھ یاد. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی ساری بلائیوں کی
دعا مانگتا ہوں اور کیا کہتا ہے؟ ما علمت منہم وما لم اعلم، جو مجھ کو معلوم ہے اور جو مجھے نہیں معلوم۔ اللہ منو نہیں پتا، تو کہنا اللہ چاہے تے منو رزق دے گا، جیسے کہنا اللہ تو چاہے تے انج کر دے، تو اے کہے نا، تو اللہ نے کہا اللہم انی اسألک من الخیر کلہ آجلہ و آجلہ، اللہ میں تجھ سے ہر دنیا آخرت کی بلائی کا سوال کرتا ہوں، ما علمت منہم وما لم اعلم، جو مجھے پتہ ہے جو مجھے نہیں پتہ، منو نہیں پتا میرے سے خیر ہے کہ نہیں، اے میں تیرے سپرد کر دیتا ہے۔ چھوٹی جی دعا کتنا کچھ آ گیا، دنیا آخرت یہ دعاؤں کے خزانے ہیں کہ جن کو ہم مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ویسے ہم قبر پہ جا کے اپنے سر کو جھکا دیں گے، چادریں چڑھا دیں گے، مولوی پہ نوٹوں کی برسات کر دیں گے، لیکن جب اپنے اللہ سے دعا کا وقت آتا ہے وہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ آجلہ و آجلہ، اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی ساری بلائیاں، ہر خیر، خیر کیا ہوتی ہے؟ رزق بھی آ گیا بیچ، خیر کیا ہے؟ رحم بھی آ گیا، خیر کیا ہے؟ معافی بھی آ گیا، خیر کیا ہے؟ اللہ تیری حفاظت بھی کرتا ہے، خیر کیا؟ اللہ تجھے حادثوں سے بچا لیتا ہے، خیر کیا؟ اللہ تعالیٰ تجھے ساری بیماریوں سے بچا لیتا ہے، خیر کیا؟ اللہ تیرے بال بچوں کی بلائی کرتا ہے، اور دنیا آخرت کی ساری بلائی اللہ سب غموں سے دور ہی کر دیتا ہے۔ اور یہ دعا کس نے سکھائی؟ ہمارے آقا نے سکھائی، یہ کسی مولوی کی دعا نہیں، یا کوئی جوڑ جوڑ کے دعائیں نہیں بنائی، یہ دعا ہے ہمارے پیارے پیغمبر کی دعا۔ ہم سے کبھی آپ یہ دعا نہیں سنیں کہ ہم کہیں گے جی ساڑھے مولوی صاحب نے اے فرمایا۔ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی قسم کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ ہم جس گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے نا، انہوں نے ہمیں صرف ایک ہی چیز سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ ہمیں کیا سکھایا؟ جب ہم جاتے ہیں، آج بھی ٹریفک میں کرتے ہیں نا سفر، کبھی لاہور، پیچھے بھی گیا لاہور میں بھی، جس دن میں جمعہ نہیں پڑھا سکا، مجھے کام تھا، جب آتا ہے نا دربار تو سب لوگ کہتے ہیں داتا کا دربار۔ ہم نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی ہے نا، ہمیں انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ لوگوں، بچوں یاد رکھو داتا جو ہے نا صرف ایک اللہ، اور اللہ کی قسم جب وہاں سے گزرتے نا، جب لوگ شرک و بدعت کہتے ہیں، داتا کا مطلب ہے کہ دینے والے، یہ ڈکشنری سے آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں داتا کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں یہی پتہ دینے والا۔ اللہ کی قسم جب یہ ہم گزرتے ہیں نا، اور جب وہاں رہتا رہا، پڑھتا رہا، اور جتنی دفعہ وہاں سے گزرتا تو میں یہی کہتا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، تیری کوئی اولاد نہیں اور نہ تو کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تیرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، احترام سب کے، لیکن تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔ اگر ہمیں سکھایا ہوتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ لا الہ الا اللہ، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کا طریقہ تھا نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب دعا کرو نا تو صرف امام کو یہ چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے یا ایک آدھے مخصوص بندے کے لیے دعا نہ کرے، بلکہ وہ سب لوگوں کے لیے دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ کو کیا چاہیے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ صرف دنیا کی دعا نہ کرے، یہ نہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما فی الآخرۃ من خلاق، صرف دنیا کی بلائی نہیں، فرمایا یہ دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آخرت کی بھی دعا کریں۔ ہم کہتے ہیں بس ساڈی جڑی اولاد ہے نا، دنیا چ اللہ تعالیٰ نے پیسے شیسے دے دے، عزت اللہ دے دے، پروٹوکول دے دے، انہوں اچھی زندگی گزار سکے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کل کو اگر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نہ کرے اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو ہم کیسے برداشت کریں؟ احلان گے یار آپ ہی ہو جائے گا، تینوں کا دی پہی دی، تو مولوی تو دین بیان کر، یہ لوگ کر دی۔ بعد میں ان کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے۔ تو حضرات دیوکار، دنیا کے ساتھ بلائی کی دعا مانگا کریں۔ جب آپ مانگیں گے نا،
آپ مانگیں گے، کل کو آپ کی اولاد بھی ممبروں پہ کھڑی ہوگی۔ ہمارے ماں باپ، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دادا نے، میرے دادے نے کون سے ایسا کام کیا ہوگا کہ جس برادری سے، سنیارے برادری سے کوئی دین کی طرف نہیں تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ کھڑا کر دی۔ کون سی اللہ کو دا پسند آئی ہے؟ ہم تو گناہ گار خطا گار ہیں، اس کرانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے نا توحید کی اور اچھی چیزیں اپنے اولاد کو سکھائیں گے، کل کو آپ تو چلے جائیں گے، قبر میں جب آپ کو سکون ملے گا نا، کھڑکی کھلے گی جنت کی، آپ کہیں گے اللہ یہ کھڑکی کیوں کھلی ہے؟ تو اللہ کہے گا وہ تیری اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جس نے میری توحید کو بیان کیا ہے، یہ اس کا تجھے صلہ ملے گا۔ یہ چیزیں سکھائے، یہی کام آنی ہے قبر میں۔ یہ مال و دولت، یہ بلڈنگیں جو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، بڑی بڑی زمینیں، اور میرے کو اینے پہلی زمین ہے، کدی بھی نہیں کام آئی، کدی کسی نے کام آئی بھی نہیں تے آنی بھی نہیں، آنی ہو جنا تو اللہ دا بوٹا لا دے اور اپنی اولاد کو سکھا دے۔ اور حضرات آگے بات سنیں، اسی بات سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تاریخ اسلام کے صحابہ، تابعی، تبع تابعین کے بعد بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ اس وقت دور تھا، جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں کا دور تھا، شاید غالباً حضرت عمر کا یا بنو عباس کا، میرے اب وہ ذہن سے نکل گیا، انہی دور میں سے، اسلام کے دور میں سے وہ ایک شخص تھا، وہ مجاہد تھا، اس کو آرڈر آ گیا جنگ کے لیے، وہ نکل گیا، کیونکہ اسلام کی تب جنگیں فتوحات ہوئی، کیونکہ پوری دنیا میں اسلام اللہ تعالیٰ نے غالب کیا تھا۔ اب وہ گیا اور اس کے پاس نا کچھ اشرفیات، اچھی بلی اشرفیہ، اس نے اپنے بیوی کو دے کے نکل گیا، اور اس کی بیوی کیا تھی؟ حاملہ تھی۔ اس کے گھر اللہ نے اولاد کی نعمت دینی تھی، بہرحال اس کو آرڈر آ گیا، اور وہ آپ کو پتا اللہ اللہ کے رسول پہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہنے والے تھے، وہ نکل گیا۔ اب وہ جنگ میں 25 سال لگ گئے اس کو، 20 یا 25 سال، کیونکہ فتوحات ہوتی رہی، گھر واپس آتے 25 سال۔ اس کی فیملی کس کے سپورٹ تھی؟ اللہ کے سپورٹ، اور نکلا کس طرح؟ اللہ کے راستے نکلا۔ اب جب آیا نا 25 سال کے بعد، 25 سال کے بعد جب واپس آیا نا، تو مجاہد تھا، ہاتھ میں نیزہ تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، آ کے اپنے نیزے کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کو کھولا۔ اللہ کے شیر نے شیروں کی طرح اپنے دروازے کو کھولا۔ اگو ایک اور اللہ دا شیر نوجوان نکلا، انہیں کہا تینوں پتہ نہیں کون ہے تو؟ انہیں کہا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں اس گھر دا مالک، انہیں کہا میں اس گھر دا مالک۔ دونوں مجاہد، ایک مجاہد اور ایک مجاہد کی اولاد، ان کو نہیں پتا۔ 25 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کون ہے، لوگ اکٹھے ہوئے، اس نے کہا میرا یہ نام ہے، یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے پہچانا، انہوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور دیکھیں 25 سال بعد آج اپنے بیٹے سے ملا ہوگا تو کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ ملے ہیں، اندر گئے ہیں، سب سے پہلے مجاہد نے اپنی بیوی سے پوچھا کہاں اشرفیہ؟ اب تو ہمیں جرت نہیں نہ ہوتی کہ ہم اپنی بیویوں سے سوال کر لیں۔ انہوں نے جا کے کہا جو میں تمہیں دے کے گیا تھا میرے مانتے کہاں؟ اس نے کہا بیٹھیں، آرام کریں، آپ کو میں بتاتی ہوں آپ کی امانت کا، میں دیتی ہوں لا کے آپ کو آپ کی امانت۔ اس نے گھر میں بیٹھا ہے، جب نماز کے لیے مسجد میں گیا نا تو بڑے بڑے امام بیٹھے ہوئے، جن میں کہتے ہیں حضرت امام مالک بھی بیٹھے، اور ایک درمیان میں بڑا امام اور بڑا سا اس وقت کا جو امامہ یا پگڑی ہوتی ہے نا، شان و شوکت والی۔ اب تو ٹوپی پہننا نا وہ بھی تو ہی نا کہ دنیا کہے گی ایسے مولوی ہے بھی نہیں پانی ٹوپی، بہت ہی بڑی ٹوپی بھی نہیں پانی، وہ بڑا امامہ پہنا ہوا، شان و شوکت، عزت۔ آج بھی عرب کے اندر نا بزنس مین کی نہیں بلکہ عالم دین کی عزت ہے، اور یہاں تو نہیں نا، وہاں عزت ہے، کیونکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور جب اس نے دیکھا اس نے بڑا نہ فخر کیا کہ یار کی بندہ ہے، کہ ڈاوڑا امام ہے جرا سامنے بیٹھا۔ اس نے پہچانا نہیں، ظاہری بات ہے بڑا سا امامہ تھا اور بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے امامت کی، اور بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے امام اس سے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے، کسی سے پوچھا،
مسجد نبوی کی بات ہے. یہ کون ہے؟ کہاں فلاں بندہ جو گیا تھا نا یہ اس کا بیٹا. گھر واپس گیا, بیوی نے کہا ہاں جی امانت چاہیے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا. اللہ نے دور حاضر کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا امام بنا دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اپنے اولاد کے لیے. آپ کو دعا کا پتہ ہی نہیں کیسے کرنی ہے. اے اللہ جو دنیا کا بھی مالک آخرت کا بھی مالک, ہم مجھ سے صرف دعا کرتے ہیں دنیا کی, ہم آخرت کی دعا نہیں کرتے. صرف ہمیں نا پنجابی چاہتے ہیں نا کہ سانو پیر پہن دیا اگلا لفظ بولتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دعا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرما. صرف اتنا نہیں, اور ہمیں وقنا عذاب النار, اور آگ کے عذاب سے بھی بچا لے. اس میں یہ بھی بات آئی کہ جو لوگوں کو آخرت میں عذاب ہوگا نا, جن کو جنت میں بھی ڈالا جائے گا اس سے پہلے ان کے گناہوں کا عذاب ہوگا, اللہ وہ بھی نہ دے. یہ دعا کیا کرے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور اس میں یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگی, دنیا کی خوشحالی بھی مانگی, دنیا میں رزق بھی مانگا, دنیا میں گھر بھی مانگا, دنیا میں اللہ سے سواریاں بھی مانگی, سب کچھ مانگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اور یہ کیا دعا تھی؟ حضرت سیدنا عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا سکھائی. فرمایا یہ دعا کیا کر عائشہ, اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیوں کا سوال کرتا ہوں, کل آجلی و آجلی, تجھ سے ساری بلائیوں کی دعا مانگتا ہوں جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے نہیں معلوم. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک, آگے کیا کہنا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیری, اللہم انی اسألک من خیری من خیری ما اسألک عبدک و نبیک. اے اللہ میں تجھ سے اس بلائی کا طالب ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی نے طلب کی ہے, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے جسے تیرے بندے اور تیرے بندے نے تجھ سے پناہ حاصل کی. کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک ما سالک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی دعا کہ اللہ جو تیرے نبیوں نے تجھ سے بلائیاں مانگی ہے نا, اللہ وہ ساری بلائیاں میں تجھ سے مانگتا ہوں. اور ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے اللہم انی اسألک من خیر ما سالک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں تجھ سے اس بلائی کا سوال کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم بلائی مانگی. اور فرمایا یہ کہنا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کی پناہ بھی چاہتا ہوں, دنیا اور آخرت کی بلائی. اور آگے کیا الفاظ ہیں؟ دنیا اور آخرت سے اللہ تعالیٰ, اس کے سارے شروں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ, اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, میں ہر دنیا آخرت کی جو شر ہے نا ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس میں سارے شر آ جاتے ہیں, ما علمت منہ وما لم اعلم, جو تجھے معلوم ہے مجھے نہیں معلوم. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اور یہ دعا آپ کہیں بھی سرچ کر لیں, آپ کو یہ دعا جو حضرت امی عائشہ صدیقہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے نا, ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ دعا. اور آگے فرمایا اللہم انی اسألک من الخیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو پوری دعا ہے نا
یہ پوری دعا شاید آپ کو نیٹ میں صحیح طرح مل نہ سکے جو میں نے پوری دعا ہے، لیکن میں انشاءاللہ یہاں لکھ دوں گا، آپ یاد کریں گے نا اس دعا کو، وعدہ کریں انشاءاللہ آپ دعا کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ، وعدہ سب کر رہے ہیں، ان کو کیپچر کر لیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے دو اللہ کے بندے بھیجے ہیں، آپ یہ وعدہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا کو آپ نے یاد کریں، یہ چھوڑ دیں یہ دعائیں، ہمیں ان دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے جو ہمیں اب سکھائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی دعا مانگنی ہے۔ مانگیں گے نا دعا انشاءاللہ، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آپ نے یہ دعا مانگنی، اور یہ وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، باقی یہ سارے کام چھوڑ دیں، کسی اور سے مانگنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے ایک در کی طرف، اور آپ در در پہ جا رہے ہیں، آپ در در پہ جا رہے ہیں، وہ صرف ایک در کی طرف بلاتا ہے، آپ ہر در پہ جھکنے کے لیے تیار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو وقت بھی مختصر ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات سن لیں، کیونکہ اگلے جمعے یہ پھر موضوع ہم انشاءاللہ توکل اللہ کا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دعا میں نا حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا، حد سے زیادتی نہیں کرنی کہ ایک چیز کے نا بندہ خیر ہی پہ جائے۔ دعا کا کیا طریقہ ہے کہ ایک شخص نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور تو دعا کیا کر رہا تھا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ منو نا جنت دے وچ دائیں پاسے انج کر کے انج محل ہوئے، ایسے کر کے ایسا محل دینا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ تو اللہ سے یہ کیوں کہہ دیتا کہ اللہ مینو جنت الفردوس عطا فرما، سب کچھ یہ چیزیں فردوس کے اندر ہیں، نہریں بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا وہ جنت جو نہریں والی، وہ سوال کیا کر رہا ہے کہ اللہ منو سجے پاسے انج کر کے میری نہر ہوئے، انج میرا محل ہوئے۔ اللہ کہا یہ دعا مانگ اللہ مجھے جنت الفردوس، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مختصر جامع دعا مانگ۔ دعا کا طریقہ ہوتا ہے، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہم ایک چیز نا پھول کے تو انہوں مانگنا، انہوں پتہ نہیں تینوں کہیں دینا، اس کو پتہ نہیں۔ اب اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ابا منو اے چیز لے کے، انہوں پتہ ہے اے ہو جی چیز پسند آنی ہے کہ نہیں، اس کو پتہ ہے۔ تو لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر دینے والا ہے، اور وہ 99 ماہ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کو تو اتنی تفصیلوں میں جا کے مانگ رہے ہیں، مانگنے کا خدا کا خوف کریں، کوئی تمیز کے ساتھ بندے کو مانگنا چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے، مختصر اور جامع اور ہر دعا مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو آپ کے جوتے کے تسمے کا بھی سوال کرنا نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز کا سوال کرے، اور اس کا طریقہ جو طریقہ آپ کے سامنے رکھے، ایک جامع طریقہ، دعا میں زیادتی نہیں کرنی، ایک طریقہ کار کے ساتھ دعا کریں۔ آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ اپنے اللہ کو کہ اللہ مجھے دے دیں، اور اس میں یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں۔ جب آپ نے اللہ کو کہہ دیا، فرمایا یہ کبھی نہ سوچیں کہ پتہ نہیں ملنی ہے، وہ دینے والا ہے، وہ آپ کو ہر ایک چیز دینے والا ہے، اور وہ دیتا بھی ہے، لیکن صرف برائی اور قطع رحمی کی جو دعائیں ہیں نا وہ نہیں قبول ہوتی، اور حرام کھانے والوں کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔